بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت اور سچائی کے چند الفاظ جو آپ کی سوچ کو نئی روشنی دیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ محتاجی میں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرأت گنگی ہو جاتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سعادت نہیں رکھتے۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے پاس آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، یہ محبت ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی فکر کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ بزرگ کہتے ہیں، آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ زندگی میں دو چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ یا معیزو، جو شخص جمعے کے دن 41 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے، کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے سوج جاتے، اور آج امت اتنا سوتی ہے کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔
اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، اس کی ضد رد نہیں ہوگی۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ وہ تمہارے اندر کی بے چینی سے واقف ہے، وہ تمہاری ساری پریشانیوں سے واقف ہے۔ بس تم اپنے رب پر توکل رکھو، وہ ضرور تمہیں تمہارے حصے کے سکھ دے گا۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اس لیے بار بار رجوع کرتے رہو۔ یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا۔ جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اس کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، پھر انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے لیے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی یا یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ دوسروں کو نیچے دکھانے کا شوق لوگوں میں اس لیے بھی ہوتا ہے کہ خود اونچا ہونے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ صدقے کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا، کل نفس ذائقۃ الموت؟ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے۔ تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں۔ البتہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان، خادم، میری خادمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔
جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یہ پیسہ بھی کیا چیز ہے؟ امیر آدمی گناہوں میں پھنسا ہو تو حج کر لیتا ہے، جرائم میں پھنسے تو جج کر لیتا ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں مست رہنے والے لوگ، دوسروں کی زندگی اجیرن نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے، لیکن کم ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے، کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کریں گے۔